السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بخیر و عافیت ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جس موضوع کو لے کر میں آیا ہوں وہ والدین مصطفیٰ کے ایمان کے بارے میں ہے۔ میں ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اور اس سے پہلے میری عرض یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اس کو بلیک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ عزیزان محتشم، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ یہ حضور کے والدین کریمین تھے اور قطعی جنتی ہیں۔ یہ دونوں والدین مصطفیٰ قطعی جنتی ہیں، بلکہ جتنے بھی حضور کے سلسلہ نسب میں آپ کے آباء و اجداد آتے ہیں وہ سب کے سب ہی جنتی ہیں، اس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے، سب جنت میں رہیں گے۔ اب رہا یہ بات جس کو بعض لوگ لے کر چلتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر خباثت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے والدین محترم جو تھے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دلیل کا جاتے ہیں کہ جی انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جب حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا، آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے والدین کریمین کا انتقال کب ہوا، آپ کے دادا کا انتقال کب ہوا، آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا، اور آپ کے والد کا انتقال کب ہوا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال حضور کی ولادت سے دو ڈھائی ماہ قبل ہی آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ کا آپ کی ولادت سے قبل انتقال ہو گیا، اور حضرت فاطمہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کا وصال حضور کی جس وقت عمر 6 سال کی تھی اس وقت ہوا، اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا انتقال حضور کی جب عمر 8 سال تقریباً ہوئی تو اس وقت آپ کا وصال ہوا۔ اب ان سب کا وصال حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا تھا، اور جب اعلان نبوت سے پہلے وصال ہو گیا تو اب ان پر حضور کا کلمہ پڑھنا یہ ضروری نہیں تھا، اور آپ جو ہے حضرات عبداللہ اور عبدالمطلب جو ہیں اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی حضور کے سلسلہ نسب میں آباء و اجداد حضور کے آتے ہیں وہ سب حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو ہے وہ سب کے سب قطعی جنتی ہیں اور مسلمان اور ایمان والے تھے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے جو ان لوگوں کے عقل میں نہیں آتی کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے والدین کریمین کا وصال ہو چکا تھا، اور جب اعلان نبوت سے پہلے وصال ہو گیا تو پھر کلمہ پڑھنے کی تو حاجت نہیں تھی۔ اب دوسری بات، عقلی دلیل، یہ عقل جو ہے وہ اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ کہ مشرکین تمام کے تمام جو ہے وہ نجس ہیں، اور ایک یہ ہے کہ مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے، مشرک آزاد سے بہتر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے، اور دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، اور جب نجس ہو تو نجس کے اندر سے نجس پیدا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی پاک چیز۔ اور حضور یقیناً ہمارے لیے رحمت، بلکہ دو جہاں کے لیے رحمت، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی رحمت اور رحمت ہیں، تھے اور تا قیامت رہیں گے۔ اب پاک ہیں حضور علیہ السلام، اور آپ کے والدین کو جن کو مشرکین بتایا جاتا ہے، قرآن کے فیصلے کے مطابق مشرکین تو نجس ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ نجس سے پاکی کیسے نکل سکتی ہے، نجس سے تو ہمیشہ نجس چیز نکلے گی۔ تو اس بات سے بھی دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے والدین کریمین جنتی ہیں۔ دوسری بات،
قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق، قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ 9 دن رہے، بعض میں یہ ہے کہ آپ 3 ماہ رہے، بعض میں 3 دن 7 دن، اس طرح کے مختلف روایات ہیں۔ آپ جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ اب مچھلی حضرت یونس کی والدہ نہیں ہے، صرف حضرت یونس چند دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور ایک نبی کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا، مچھلی کا ایک نبی سے برکتیں حاصل کرنے کی وجہ سے وہ مچھلی جائے گی جنت میں۔ کس نبی علیہ السلام کی مچھلی؟ جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے، اور حضرت یونس بلا شبہ ہمارے حضور پر نور صاحب یوم نشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضور کے مقتدی تھے اور حضور ان کے امام تھے۔ حضرت یونس حضور کے مقتدی ہیں۔ اب مقتدی جو ہے اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی مچھلی جائے گی جنت میں، تو جو امام الانبیاء ہے اس کے والدین جہنم میں نعوذ باللہ من ذالک کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی قرآن کے نص کے خلاف ہے۔ قرآن سے اس کا قیاس کیا جا رہا ہے نا اس آیت کریمہ سے، تو یہ بھی اس کے بعد میں بھی بات تسلیم کرنے میں نہیں آتی۔ اور پھر بعض روایات صراحتاً ایسی بھی ملتی ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے میرے والدین کریمین کو زندہ کیا گیا، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، اس کے بعد پھر ان کو موت دے دی گئی۔ یہ بھی حدیثیں صراحتاً ملتی ہیں جو کہ ان لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کے تحت میں آتے ہوئے، ان کے ضمن میں آتے ہوئے ان حضرات کو نہ تو کچھ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے قلب طہر تو کیا، ان کا جو ہے وہ قلب ناپاک پر، دل غلاظت کے پرندے پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے، اور حدیث مبارکہ ان کی نظروں سے یوں گزر جاتی ہیں جیسے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور اگر دیکھ بھی لے تو اس پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ اب دیکھیں ان لوگوں کی سوچ کس قدر گھٹیا سوچ ہے، اور قربان جاؤں میں اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ پر کہ آپ نے ہمیں کتنا ہی پیارا نعرہ دیا ہے، اور آئیے مل کر جوش اور جذبے کے ساتھ اس نعرے کا جواب دیجئے گا جب آپ اس ویڈیو کو سنیں کہ والدین مصطفیٰ جنتی جنتی۔ آج بالخصوص محرم اور سفر کی جب محافل ہو، جہاں پر ذکر اہل بیت ہو، وہاں پر ہمارے لیے واجب ہے کہ ذکر صحابہ بھی کیا جائے، اور ہر محفل میں میری یہ خواہش ہے کہ امیر اہل سنت کے اس نعرے کو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا جو ہے نعرے کی تکرار کی جائے۔ اور جب ربیع النور شریف کی محافل ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ حضور کے والدین کریمین کی شان کو بھی بیان کیا جائے، ان کے ایمان پر بھی روشنی ڈالی جائے، اور محافل میں جو حضرات نعرے لگاتے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ دیگر جو نعرے لگاتے ہیں، جیسے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہوتے ہیں، نعرے تکبیر سے نعرے شروع ہوتے ہیں، نعرے تکبیر کے بعد نعرے رسالت، پھر نعرے حیدری اور نعرے تحقیق، یہ سارے جب ہوتے ہیں اس کے بعد سرکار کی آمد کے نعرے بھی لگتے ہیں ربیع النور شریف کی محافل میں۔ تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ ان محافل میں حضور کے والدین کے لیے بھی نعرہ لگا دیا جائے، یوں نعرہ لگا دیا جائے کہ عظمت والدین مصطفیٰ، تو اس کے جواب میں زندہ باد کہہ دیا جائے، اور یا یوں نعرہ لگا دیا جائے جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں عطا فرمایا، اور بہتر بھی یہی نعرہ ہے کہ والدین مصطفیٰ جنتی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے والدین کے قدموں کی خاک کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے، حضور کا حقیقی عاشق بنائے، حضور کا ماہ میلاد، حضور کا جو یوم میلاد ہے اس کو بڑھ چڑھ کر ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلوسوں میں شرکت کیجیے گا، نعروں کی گونج میں حضور کی آمد کا، حضور کی ولادت کا استقبال کیجیے گا، اپنے گھروں میں محافل کا اہتمام کریں۔ محافل کا طریقہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ کوئی آپ نے لمبی چوڑی محفل نہیں کرنی ہے، فقط اتنا کرنا ہے آپ نے
کہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے افراد کے ساتھ مل کر ایک تلاوت کرے، ایک نعت پڑھے، اس کے بعد چھوٹا سا بیان کرے۔ اگر بیان نہیں کر سکتے تو امیر اہل سنت کے ہر ہفتے کے دیے ہوئے رسائل ان کو آپ پڑھیں، ان کا تھوڑا سا درس کر دیا جائے، رسالہ کارکردگی بھی ہو جائے گی اور آپ کا بیان بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کے اندر کوئی اردو پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا تو آپ اپنے گھر کے اندر چند منٹ مدنی چینل چلا کر بیٹھ جائیں۔ اور مدنی چینل میں آج کل ماشاء اللہ اتنے پیارے پیارے سلسلے لگ رہے ہیں، حضور کی عظمتوں کے بارے میں، حضور کی آمد کے بارے میں اتنے خوبصورت سلسلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو آپ ان سلسلوں کو میں کسی سلسلے کے اندر شرکت کر لیں، اس کے بعد وہ سلسلہ جب ختم ہو دعا کریں، دعا کرنے کے بعد آپ اپنا گھر کا جو کھانا ہے اس کو خود ہی کھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔